الحمدللہ ہم نے اب تک مخارج پڑھے اور مخارج کو سیکھا، سمجھا، اور مخارج کس طریقے سے نکالا جاتے ہیں یہ سب ہم نے دیکھا بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ مخارج کی ادائیگی کیسی ہوگی اور اس کو ملا کر کیسے پڑھا جائے گا، ملا کر کیسے پڑھا جائے گا۔ تو تختی نمبر 2 میں آپ کو یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن تختی نمبر 2 سے تھوڑا پہلے اگر آپ دیکھیں نورانی قاعدے کے اندر تو آپ کو مرکبات میں ملی ہوئی حروف کی شکلیں یہ آپ کو بتایا جاتا ہے، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں الف، الف کے نیچے 2 شکلیں، الف الف، تو الف ہے بیچ میں لائن ہے، نیچے دیکھیے 2 الف کی شکلیں، تو الف کی 2 شکلیں آتی ہے، ایسا بھی آتا ہے الف، ایسا بھی آتا ہے۔ تو اس کا فور ایگزامپل آپ تھوڑا سا آگے جائیے، تھوڑا سا پیج آگے کریے، دیکھیے یہاں دیکھیے یہ لام ہے، لام کے بعد یہ دیکھیے الف کیسا کراس آیا اس کے اندر، یہ الف بالکل تھوڑا سا کراس آ گیا، اس کے اندر بھی ایسے ہی بتایا گیا۔ تو ایسے الف جو ہے کبھی ایسا کراس بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے جیم الف کے بعد یہاں پر لام الف ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ لام، السلام علیکم۔ یہ لام ہو گیا، لام یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لام ہو گیا، پھر اس کے بعد دیکھیے یہ کراس ہو کر پھر ایک الف ہوتا ہے۔ تو الف جو ہے 2 شکل کا ہوتا ہے، ایک تو الف شکل، وہ جو الف لمبا بالکل جو خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا، جزم بھی نہیں ہوتا، تو وہ الف ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یاد رکھنا، الف کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور الف کی شکل کبھی کراس بھی آتی ہے، تو 2 شکلیں اس کی بتائی گئی ہیں۔ تو الف، الف کی 2 شکلیں یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں با، با کی 2 شکل ہے، با کی 2 شکل، با با۔ اب یہ با کی 2 شکل جب ملا کے لکھا جاتا ہے نا تو اس وقت میں یہ شکل چینج ہوتی ہے۔ نارمل ایک حرف لکھا جا رہا ہے تو شکل چینج نہیں ہوتی، لیکن ملا کے لکھا جب جا رہا ہے تو شکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں آپ کو دیکھیے، اب یہ دیکھیے چھوٹا سا با ہے، با ہے، ہاں یہ بھی چھوٹا سا با ہے، پھر بھی یہ سیم ہے، ہاں یہ بھی دیکھیے با یا، اب با یا ہے، یہ اصل میں با یا ہے، اب نیچے نقطہ ڈال دیا گیا، اس کا اوپر جو چھوٹا سا کٹ کر کے اس کو با ہے، وہ با کو تھوڑا سا کراس کر دیا گیا، تو جب ملا کے لکھا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی شکل کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو با، یہ بھی دیکھیے با ہے، تو با، با کی 2 شکل، با با، با کی 2 شکلیں، تو جب ملا کے لکھا جا رہا ہے تو اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے جی۔ اب آگے دیکھیں تا، تا کی 3 شکل ہے، تا تا تا، تا کی 3 شکلیں، تا تا تا، 3 طریقے سے مل کر آتا ہے یہ تا۔ اور تھوڑا نیچے جائیے، ہاں یہ دیکھیں یہاں پر تا، یہ دیکھیں یہاں پر تار، یہ ایک طریقے کا تا ہے، پھر ایک اس کے بعد یہاں کے بعد یہ ایک طریقے کا تا ہے۔ تو تا کی یہ 2 شکل ہو گئی جو آپ نے ابھی دیکھی جی، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے لکھا جاتا ہے تو تا کی یہ شکل بن جاتی ہے، اس کو ذہن میں، تا کے 3 شکل بنتے ہیں، تا تا تا، گول تا کا ہے، یہ گول تا، یہ جو بیچ والی جو تا ہے اس کو گول تا بولا جاتا ہے، بیچ والی جو تا ہے اس کو گول تا، یہ اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ والی جو تا ہے اس کو بھی گول تا ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، جیم کی ایک شکل، آپ نے ایک جیم کی شکل تو وہ پڑھی جس میں اس کی ایک سینگ جیسی ہوتی ہے اور پھر ایک گول دائرہ ہوتا ہے،
لیکن جب جیم لیٹا ہوا ہوتا ہے تو جیم اس طریقے سے آتا ہے، یہ ایک جیم، اور دیکھیے پھر یہاں جیم کیسے لیٹا ہوا ہے، تو یہ جیم سویا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر پریشان نہیں ہونا ہے کہ جیم ایسا کیوں ہو گیا. جب ملا کے لکھا جاتا ہے تو جیم کو ایسے لکھا جاتا ہے، جیم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے ہا کی شکل. جیم کے بعد دال ہے، دال کی شکل دیکھیے، دال کی بھی ایک شکل ہے، دال کی ایک شکل ہے. یہ ملا کے جب لکھا جاتا ہے تو ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے اس کو. دیکھیے جیم کے بعد دیکھیے دال، دال، یہ دال کیسے الگ کر دیا گیا ہے اس کو. ویسے دال نہیں ہے جیسے الگ سنگل میں لکھا جاتا ہے، ملا کے لکھتے وقت میں تھوڑا سا الگ کر دیا جاتا ہے، جیم دال. پھر اس کے بعد ہے عین. عین کے دو شکل ہے، عین کے دو شکل. سنگل لکھتے وقت میں اتنا بڑا منہ ہو رہا ہے اس کا، بیچ میں جگہ بھی رہتی ہے، لیکن ملا کے لکھتے وقت میں اس کے منہ کو پورا بند کر دیا جاتا ہے. عین کے دو شکل ہوتے ہیں. دیکھیے اس کی بھی مثال نیچے آپ کو ملے گی. ہاں دیکھیے یہاں پر دیکھیے عین، صاد عین، با عین دال، اس طریقے سے ملا کے لکھا جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ عین ہے، یہ عین کی دو شکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے فیس دو ہیں، عین کے دو فیس ہیں. فا، فا کے دو شکل، فا فا، یہ ایک ہی جیسا رہتا ہے فا، زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے. دیکھ لیجئے پھر بھی. دیکھیے یہ فا، فا، یہ ملا کے لکھا جا رہا ہے فا. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے فا، بس تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے اس کو. جی اب دیکھیے کاف. کاف کی کتنے شکل ہے؟ دو. کاف کے دو فیس ہے. کاف کاف، اس کی بھی شکل دیکھ لیجئے. پہلے ہی پیج میں آپ کو ملیں گے الف لام، لام الف، جیم الف کے پہلے ہی پیج میں کاف کی شکلیں مل جائیں گی. جی یہاں دیکھیے کاف با. دیکھیے کاف کیسے لکھا گیا، یہاں پر ملا کے لکھتے وقت میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. قرآن میں اسی طریقے سے آپ ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں گے، پوری قرآن پڑھنا آسان ہوتا. کاف الف، کاف الف با. دیکھیے آگے دیکھیے یہ بھی کاف الف ہے. پھر اس کے بعد با کاف تا ہے، با کاف تا. پھر اس کے بعد تا کاف سا. تو اس کی شکل ایسے ہی، بس یہ ہے کہ کاف کو اوپر سے ایک لکیر ایسے کراس آ جاتی ہے، ایسے کراس کاف کو لکیر آ جاتی ہے. لام. لام کے دو شکل ہیں، لام کے دو شکل. تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے لام کو. ایک تو لام بڑا والا جو بالکل پورا مڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ملا کے لکھنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو موڑ دیتے ہیں، پورا نہیں موڑتے، تھوڑا سا اس کو موڑ دیتے ہیں. اور اوپر سے اگر ملانا ہے تو اس کو یوں کر کے یوں کر دیتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے یہ لام الف ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ لام یوں آ کے یوں مڑ گیا ہے، اس کو تھوڑا سا یوں اس طریقے سے لا کے یوں موڑ دیا گیا. یہ بھی دیکھیے لام الف میں دیکھیے اس طریقے سے لام الف کو یوں کر دیا گیا. یہاں پر لام الف، لام با، یہ لام با ہے، لام کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا گیا. پھر با لام با، با کے بعد لام ہے، لام کو چھوٹا کر دیا گیا. با لام با. یہاں بھی لام الف، اس کو ملا کر لکھنا ہے تو پہلے یوں کرتی ہے لام، یوں کر کے پھر اس کو ٹیڑھا کر دیا، لام ہو گیا. پھر یہ الف کو ٹیڑھا یوں اس طریقے سے لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لام جیم بھی ہے ایک جگہ، بتائیے اس کو بھی. یہاں لام الف سیکنڈ لائن میں نیچے جائیے تو ہاں یہ دیکھیے یہاں سیکنڈ لائن میں لام جیم ہے. دیکھیے
لام، لام کو کیسے ٹیڑھا کر دیا گیا؟ پھر جیم کو الگ سے لکھا گیا، لام جیم، لام جیم، اتنا ہے. تو لام کو دوسری شکل ہے یہ لام کی. میم، میم کی یہی شکل ہوتی ہے، ملا کے لکھا تو کبھی اس کو ایسا اوپر جیسے لکھا ہوا ہے ویسے لکھ دیا جاتا ہے، کبھی ایسے لکھ دیا جاتا ہے. تو میم اکثر ایسے ہی آتا ہے، کوئی زیادہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر بھی دیکھ لیجئے، دیکھیے یہاں پر تامیم، بامیم، یا میم، نون میم، اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ بیچ میں جو میم کے بیچ میں جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس کو پیک کر دیتے ہیں، اس کو میم. نون، نون کی دو شکل ہے، نون نون، نون کو بھی ویسے ہی، بس اس کا جو ہے سائز بڑا کرنے کے بجائے چھوٹا کر دیتے ہیں اس کا سائز. اور ایک شکل یہ جو نون خا کی دیکھیے، نون خا کی ایک شکل یہاں پر جی، یہاں نون خا، نون خا دیکھیے یہاں پر پہلا نون ہے اس کے بعد خا ہے. تو خا کا جو نقطہ ہے، خا کا جو نقطہ ہے وہ اوپر ڈال دیا گیا ہے. خا کو اوپر ایک نقطہ آتا، تو خا کا جو نقطہ ہے وہ اوپر ڈال دیا گیا، اور نون کا نقطہ اوپر الگ سے. تو نون خا، خا کو اوپر، اس کے سین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جیم کو، جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، اور ہا کو کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھیے جیم ہے، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، خا کے سر پہ نقطہ ہوتا ہے، ہا کو کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. اور نون کا ایسا، نون کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، نون کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے. فا کے منہ پہ نقطہ ہوتا ہے، نون کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے. تو یہ نون کی شکل بدل دی گئی ہے. تو یہ شکل یاد رکھنا اور نقطہ یاد رکھنا کہ نون کو ایک ہی نقطہ آتا ہے. دیکھیے تا نون لام، تا نون لام ہے، تا کے بعد نون ہے، نون کو تھوڑا سا شکل اس کی چھوٹی کر دی گئی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک نقطہ، یعنی اس کا یوں راؤنڈ آتا ہے، وہ اس طریقے سے چھوٹی سی شکل بنا کے اس کے بیچ میں ایک نقطہ ڈال دیتا ہے، نون ہو جاتا ہے. جی اب نون کے بعد ہا ہے، چھوٹی ہا جس کو ہم بولتے ہیں گول ہا. اب اس نیچے جو اس کے دو چشمی ہا، یعنی جو چشمے لگے ہوئے اس کو دو آنکھ لگی ہوئی ہے، اس کو دو چشمی ہا بھی بولتے ہیں. اور ایک گول ہا بھی ہے اس کے بعد، اور ایک ایسے ہی جملے کے آخر میں، کسی ورڈ کے آخر میں یہ ہا لکھی ہوتی ہے. اس کی بھی آپ شکل دیکھ لیجیے نیچے. تا کے بعد تا کے اس میں کہیے تا گول تا. جی جی یہاں تا ہا، دیکھیے تا ہے، پہلے تا لکھ دیا گیا، اس کے بعد میں دیکھیے وہاں سے جو کٹ کر کے بتایا جا رہا ہے یہ تا ہو گیا، اس کے بعد یہ ہا ہو گیا. تا ہا بولیں گے اس کو، تا ہا. پھر دیکھیے یہاں پر سب یا ہا، یہ یا ہے پہلے، پھر بعد میں ہا ہے، ہا کو کٹ کر دیا گیا. پھر یہاں پر دیکھیے یہ ہا، دو چشمی ہا کو ایسے لکھ دیا جاتا ہے ہا. تو یہ ہا ہے، وہ کون سا ورڈ ہے بعد میں ملا کے جب لکھا جائے تو عام طور پہ قرآن میں ربہم ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. تو با ہا میم، دیکھیے یہ بھی ہا ہے، اس طریقے سے شارٹ لکھ دیا جاتا ہے. تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہا ہے، تھوڑا سا یوں ٹیڑھا ہو کے آ رہا ہے تو اس کو ہا بولیں گے، با ہا میم ہو گئی. جی اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ 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 حمزہ. حمزہ کو، حمزہ کی شکل میں کوئی بھی لفظ ہے اس کو حمزہ ہی بنانا ہے تو اس کو، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈال دیا جاتا ہے. تو حمزہ کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہے، حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے، حمزہ یا کی شکل میں آتا ہے، حمزہ واو کی شکل میں آتا ہے. تو کیا کرتے ہیں، الف لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر حمزہ لکھ دیتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں حمزہ الف کی شکل میں. پھر اس کے بعد واو لکھ دیتے ہیں، واو کے اوپر حمزہ لکھ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حمزہ واو کی شکل میں. یا لکھ دیتے ہیں، یا کے اوپر لکھ دیتے ہیں حمزہ یا کی شکل میں. تو یہ حمزہ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے، تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے. واو کے اوپر اگر حمزہ آیا تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، الف کے اوپر بھی حمزہ آیا تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ ہی پڑھیں گے اس کو.
یہ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, کبھی پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جی. اب اس کے بعد لاسٹ ہے یا کے بھی دو شکلیں ہیں, یا کے دو شکل. یا کے دو شکل کیسے ہوتے ہیں؟ یا کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک تو نارمل جو یا لکھتے ہیں اس میں کوئی نقطے نہیں ہوتے, لیکن جب ملا کے کوئی یا لکھتے ہیں تو اس کے نیچے دو نقطے ڈال دیتے ہیں, تو دو نقطے پہچان ہوتے ہیں, نیچے کے دو نقطے پہچان ہوتے ہیں کہ یہ یا ہے. اوپر دو نقطے, اگر گول منڈی آ کر اوپر دو نقطے ہوں تو وہ قاف ہوتا ہے, اور اگر یا ہو چھوٹا سا اور اس کے نیچے دو نقطے آ جائیں تو وہ یا ہوتا ہے. دو نقطے پہچان ہوتے ہیں یا کے, تو نقطوں سے بھی پہچان ہوتی ہے. یا کی بھی آپ شکل دیکھ لیجئے, یہ یا کی شکل یا اس میں ہے با تا سا نون یا, پہلے ہی پیج میں جی, اور تھوڑا نیچے جی, یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے یا پھر اس کے اور نیچے دیکھیے با یا لام, یا تا لام, تو چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں اور اس کے نیچے دو نقطے ڈال دیتے ہیں. یا تا نون, اس سے پہلے بھی دیکھیے تا یا نون, اوپر دو نقطے والا ہے تا ہے, نیچے دو نقطے والا یا ہے, تا یا نون. اس طریقے سے نقطوں کے ذریعے سے اور شکل کو آپ اچھی طریقے سے اس سبق کو ذہن میں بٹھائیے. یہ بہت اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے, تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیے, 1 سے 4 مرتبہ پڑھیے. سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیشہ پوچھنے کے عادت ڈالیے. یہ کوئی لیکچر دینے کی کلاس نہیں ہے کہ میں بول دوں آپ سن لیں اور فنش, کاپی کتاب بند کر دیں, نورانی خطاب بند کر دیں, ختم ہو گیا. سیکھنے بیٹھے ہیں ہم لوگ, سیکھنے کے لیے سوال ضروری ہے, پوچھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو پوچھنا ضروری ہے. پوچھیں گے تو علم کے دروازے کھلیں گے, نہیں پوچھیں گے تو علم کے دروازے نہیں کھلیں گے. پوچھنا ہی آدھا علم. ٹھیک ہے, تو ہماری کمزوری جبھی ختم ہوگی جب ہم پوچھنے والے بنیں گے, جہاں سمجھ میں نہیں آئے وہاں پر سیکھنے والے بنیں گے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, سیکھنے کے ساتھ ساتھ جہاں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے اس کو پوچھیں, چاہے گروپ میں پوچھیں یا یہیں پر اپنا ہاتھ بتائیں, انشاءاللہ آپ کا مائک آن کیا جائے گا اور آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی واقعہ ہے, ہم ایک قصہ پڑھ رہے تھے گزشتہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے آزر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بے چینی سی ہوتی تھی لوگوں کو دیکھ کر. بتوں کو پوج رہے لوگ, ایسے بتوں کو پوج رہے ہیں جو خود اپنے پاس سے مکھی نہیں نکال سکتے, خود اپنے پاس سے چوہا نہیں نکال سکتے. ان کے کھانے پینے پہ اگر کوئی چوہا لے کر چلے جائے کھانے پینے کو تو اس کو نہیں ہکال سکتے, اور کوئی مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو نہیں ہکال سکتے. یہ خود اتنے محتاج ہے, کمزور ہے, یہ دوسروں کی بھلا کیسے مدد کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں, آپ ان بتوں کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں, آپ ان بتوں سے سوال کیوں کر رہے ہیں, کیوں ان بتوں سے مانگ رہے ہیں؟ یہ بت تو نہ تو بات کرتے ہیں, نہ تو سنتے ہیں, یہ بت نہ تو نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں, اور آپ ان بتوں کے لیے کیوں کھانا پینا رکھ رہے ہیں؟ نہ تو یہ کھاتے ہیں خود, نہ تو یہ پیتے ہیں, پھر بھی آپ ان کے لیے کھانا پینا رکھ رہے ہیں, کیوں؟ لیکن جو ان کے والد تھے وہ غصہ ہوتے تھے اور بات کو سمجھتے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہتے تھے, اور لیکن لوگ بھی جو ہے نہ سمجھتے بھی نہیں تھے بلکہ الٹا غصہ ہوتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دل میں کہہ لیا کہ ٹھیک ہے, ان بتوں کو میں توڑ کے بتاؤں گا. جب لوگ چلے جائیں گے اور میں ان لوگوں کو توڑ دوں گا, جب ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی سیدھا بولے گے تو بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک ان لوگوں کا تہوار آیا, ان لوگوں کا جو تہوار ہوتا ہے وہ کوئی عید آئی ان کی, تو اس عید کے موقع پر سارے کے سارے چلے گئے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. اور مسلمان کو چاہیے کہ ان کے تہواروں میں نہ جائے, ان کے تہواروں میں شریک نہ ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من کسر سواد قوم منهم فهو منهم، کہ جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرنے کا سبب بنا وہ انہی میں سے۔ آج مسلمان بھی جہالت کے اندھیرے میں اپنے سیکولرزم کو دکھانے کے لیے، اپنی بھائی چارے کو دکھانے کے لیے ان کے ساتھ ہولی کھیلتے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ پٹاخے پھوڑتے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ پتنگ پلاتے بیٹھے ہوئے۔ یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے کہ ان کی عیدوں میں، ان کے تہوار میں سب برابر کے شریک ہوں۔ ہاں، خیر خیریت لیتے رہیں، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے رہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے بالکل شریک ہوں، لیکن ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے عید ملن میں جانا، ان کے تہوار میں شامل ہونا، ان کے رسم و رواج میں شامل ہونا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ لوگ مٹھائی لا کر دیتے ہیں تو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ آفس میں سب ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو دیکھیے بھائی، اگر وہ کسی بت پہ چڑھا کے لا کے دے رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے کھانا۔ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے مذہب میری اجازت نہیں دیتا، آپ شوق سے کھائیں۔ آپ اگر کسی مٹھائی کی دکان سے لا کر دیں گے تو میں شوق سے کھاؤں گا، آپ ہوٹل سے بریانی کھلائیں گے تو میں شوق سے کھا لوں گا، میں بھی کھلاؤں گا، آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھلائے تو میں بھی کھاؤں گا اور میں بھی آپ کو کھلاؤں گا۔ یہ آپ اچھے اخلاق ہمیشہ دکھا سکتے، لیکن مندر پہ بت پہ چڑھا کے کھلائیں گے تو میں نہیں کھا سکتا، میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، معافی چاہتا۔ یہ کوئی بھائی چارے کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی چارہ یہی ہو کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے دوسرے کے انسانیت کے کام ہے، اسی کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ بھائی چارہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کے دوسروں کے تہواروں میں شریک۔ ہاں، اگر وہ مٹھائی کی دکان سے لا کر مٹھائی دیتا ہے تو اس کے کھانے کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جاؤ، میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت تھوڑی سی ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ انہوں نے ذرا گول مول الفاظ کہے کہ ذرا میری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، مزاج تھوڑا سا ناساز ہے، طبیعت میں آنے کو دل نہیں چاہتا، اس طریقے سے بہانہ کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رک گئے، سارے کے سارے شہر سے باہر نکل گئے، وہ اپنے کسی علاقے میں جا کر، دور جا کر وہ پتہ نہیں کیا کرتے، گنگا نہا کے آتے یا پتہ نہیں کیا کر کے آتے، جو بھی کر کے آتے ہوں تو چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کدے میں، اس جگہ پہ جہاں پر سارے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر گئے، جا کر سب بتوں ایک کی ٹانگ توڑ دی، ایک کا ہاتھ توڑ دیا، ایک کا گلا صاف کر دیا، اور سب کو جو ہے توڑ موڑ کے رکھ دیا۔ اب اور بات بول بھی رہے تھے کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے تم کھاتے کیوں نہیں، یہ کھانا پانی رکھا ہوا ہے تم پیتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں، تم اپنے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، جب تمہارے اندر خود طاقت نہیں ہے تم کیوں اس طریقے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے گئے اور سب کو توڑتے گئے، اور ایک بڑا جو بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کے گلے میں کلاڑی رکھ دی، اس کے گلے میں کلاڑی رکھ دی۔ اب لوگ سارے کے سارے تہوار سے آئے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب ہمیں کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کسی جا کے بتوں کو توڑنا شروع کر دے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہمیں ہماری شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو تم گالی بھی مت دو۔ اللہ نے پارے 7 کے اندر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ دوسروں کے جو معبود ہے تم اس کو گالی مت دو۔ ہمارا اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے مندروں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کے بتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا، وہ سمجھانا چاہتے تھے قوم کو، ان کی شریعت میں اس وقت میں ان کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ ان کے بتوں کو بھی آن دا اسٹیج آپ گالی دے رہے ہو اور آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ان کی مذمت بیان کر رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس کی تھوڑا سا اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، دل میں اس کی حقارت ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ان کی پوجا کر رہے، کیسے ان کی کیسے چیزوں کی پوجا کر رہے، کوئی شیولنگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے چیزوں کی، کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کیسے لوگ ہیں اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، کیسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس کی حقارت تو ہونی چاہیے دل میں، لیکن زبان پہ اور آن دا اسٹیج سب کے سامنے برا بھلا اگر ہم کہیں گے تو پھر اس سے جو ہے بجائے وہ اسلام کے قریب ہونے کے مزید اسلام سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے خدا کو بھی گالی دیں گے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ ہاں، اپنی کمیونٹی میں ہے، اپنے مسلمانوں کے اندر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بتوں کی نفرت بیٹھے،
شرک کی نفرت بیٹھے تو بول سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے کہ سب سنے میڈیا پر اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے۔ کچھ لوگ نادانی میں، جہالت میں، جوش میں، جذبات میں، یا پھر کچھ بھی اپنے مفاد کے لیے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر اس طریقے سے بول دیتے ہیں، تو ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے کیا، بعد میں لوگ آئے، سارے کے سارے آئے، اور انہوں نے بہت پریشان ہو گئے کہ وہ تو آئے تھے سجدہ کرنے بتوں کو، لیکن وہ افسوس کرنے لگے، غصہ ہو گئے، اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میں ایسے کر دیا؟ تو سب نے مل کر کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا جس کو ابراہیم کہتے ہیں لوگ، وہ آدمی ہمارے معبودوں کے بارے میں بلا بلا کہتا ہے، شاید اسی نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ آپ نے ایسے کیا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بڑے سے پوچھو، بڑے نے کیا ہوگا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بڑے معبود جس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، شاید اسی نے سب سے بدلہ نکالا اور سب کو مارا ہو، اور خود تن کے ٹھہرا ہوا ہے، تو شاید اسی نے کیا ہوگا، تم ان سے پوچھو۔ تو لوگ تو جانتے تھے کہ بت بات نہیں کر سکتا، بت پتھر ہے، بت نہ تو سنتے ہیں نہ تو بولتے ہیں، اور بڑا بت ہو یا چھوٹا بت ہو، سب کے سب پتھر ہے۔ وہ خود بڑا بت نہ تو چل سکتا ہے، نہ خود حرکت کر سکتا ہے، اور وہ بڑا بت خود اس بات کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو توڑے، تو کیسے جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ بتوں کو توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسے عبادت کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ تم ان سے اپنی مرادیں کیسے مانگتے ہو جو خود بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا؟ تم الا تفہمون الشیء، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اف لکم، تف ہے تم پر، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس پر بھی تف ہے۔ تو لوگ جو ہے بڑے خاموش ہو گئے اور شرمندہ بھی ہوئے، نظروں کو جھکا لیے، لیکن آیا بڑا غصہ۔ اب انہوں نے جو ہے غصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھڑکنا شروع ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سزا دینے کی سوچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے سزا دی جائے گی، چونکہ اہل باطل کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب ان کو کوئی دلیل نہیں ملتی، ان کو سمجھانے نہیں آتا سامنے والے کو، اپنے مذہب کو، اپنے باطل مذہب کو ڈیفائن کرنے نہیں آتا، تو وہ پھر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں اور مار توڑے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہی پھر انہوں نے کیا کہ مار توڑ کریں گے اور ان کو سزا دیں گے، ان کو جلا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے پھر کیسے کیا ہوا اس کی انشاءاللہ تفصیل کل بتائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔